الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج 16 جولائی 2026۔ آج کا دن سورج برج سرطان یعنی کہ کینسر سائن میں داخل ہو رہا ہے، اور اس بار یہ داخلہ معمول سے کہیں زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ عرصہ ایسا آتا ہے ہماری زندگی میں جب اچانک اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور بزرگوں اور ٹیچرز اور اپنے گرو کی بہت یاد آنے لگتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ زندگی میں ان سے ملا جائے اور ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا جائے۔ تو یہی صورتحال اب بننے جا رہی ہے 16 جولائی سے 2026 کو۔ یہ جو سورج ہے برج سرطان میں مشتری کے ساتھ جانے والا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ویدک اسٹرالوجی میں جو سورج ہے اس کو اقتدار، اتھارٹی، رسپیکٹ اور باپ، سربراہ، حکومت، ان چیزوں کا کارک مانا جاتا ہے۔ یعنی کہ ان چیزوں کو سورج سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ خود اعتمادی بھی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر کانفیڈنس لیول کتنا ہے، آپ کی لیڈرشپ کیسی ہے، یہ سب چیزیں دیکھتی ہوں تو آپ کا سن دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا سورج کتنا مضبوط بیٹھا ہے آپ کے ذائچے میں۔ جب سورج کسی نئے برج میں داخل ہوتا ہے تو اس سے جڑے ہوئے جو کام ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بار جو چینج یہ آ رہا ہے، ویسے تو یہ ہر سال کینسر سائن میں جاتا ہے، مگر اس بار یہ اکیلا نہیں ہے، کیونکہ کینسر سائن میں بیٹھا ہے جوپیٹر مشتری، اور یہ بڑی اچھی پوزیشن پر جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے، اپنے سب سے مقدس نکشتر پر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ سن جو ہے وہ ان دونوں کا ملاپ ہوگا، ان دونوں کا کران ہوگا تو چیزیں بڑی تیزی سے بدلیں گے بھی۔ جب بھی شمس ایک نئے برج میں جاتا ہے تو 1 ماہ لگاتا ہے، اس کے بعد اپنا نیا گھر تلاش کرتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی سورج مشتری کے قریب پہنچتا ہے تو مشتری کمبسٹ یعنی کہ اس کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے۔ 16 جولائی 2026 برج سرطان میں جب یہ داخل ہوگا تو یہ چیزیں ایسی بننا شروع ہو جائیں گی 1 مہینے کے لیے کہ یہ وقت خود اعتمادی بھی پیدا کرے گا، استاذہ بزرگوں سے رہنمائی بھی مل سکتی ہے، نئے چیزوں کے آغاز بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر 16 جولائی سے جو کران بننے کا وقت ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ اس دوران باپ سے آپ یعنی کہ اپنے فادر سے، اپنی اقتدار سے جڑے ہوئے معاملات پہ بالکل خاص توجہ دیں گے۔ اور اب میں بتاتی ہوں کہ میری جو یہ پریڈکشن ہے وہ لگن وائز دیکھیے گا، ویدک کے لگن وائز یہ چارٹ پر بنائی ہوئی پریڈکشن ہے۔ آپ لوگوں کا سن سائن جو ہے اس سے نہیں دیکھنا آپ کا لگن کیا ہے یا آپ کے مون سائن، آپ کی راشی کیا ہے، اس سے آپ نے یہ ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ 12 زوڈیک سائن پر اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ دیکھتے ہیں۔ ایریز برج حمل، ایریز آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں سورج گزرے گا، جہاں گھر، ماں اور جائیداد سے متعلق پیش رفت ممکن ہے۔ گھر کی خریداری، گھر کی سجاوٹ، نیا گھر کی شفٹنگ یا گھر کی تبدیلی، ماں کی صحت، خواہشات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ جو لوگ گاڑی یا پراپرٹی کی ڈیل کریں ان کے لیے یہ وقت اچھا ہوگا۔ گھریلو ماحول میں سکون واپس آئے گا اور بہت روشن امکان ہے آپ کے گھریلو معاملات میں چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ ٹورس برج ثور، ٹورس آپ کے تیسرے گھر میں سورج داخل ہوگا، اور یہ ٹرانزٹ آپ کے اندر کانفیڈنس لیول کو بڑھائے گا۔ بہن بھائی یعنی کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے یا آپ کے فرینڈز کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ محنت سے آپ کو کامیابی ملے گی، اسٹرگل بہت زیادہ ہوگی اس ٹائم پر۔ چھوٹے سفر، کسی نئے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی خوشخبری بھی ملے گی۔ لکھنے، پڑھنے یا میڈیا سے جڑے ہوئے کام کرنے والوں کو بہت زیادہ ترقی کے امکانات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہن بھائیوں کا ساتھ رہے گا، کوئی اہم خبر مل سکتی ہے، ان کی مدد مل سکتی ہے۔ سوشل میڈیا یا کمیونیکیشن کے شعبے میں کام کرنے والوں کو خاص طور پر اس دور میں بہت فائدہ ہوگا۔ برج جوزا، جیمنائی، سورج آپ کے 2nd ہاؤس میں یعنی کہ آپ کی آمدنی، آپ کے خاندان اور اس بولنے کمیونیکیشن کے گھر میں آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو باپ کی طرف سے کوئی مالی مدد مل سکتی ہے، کوئی برکت مل سکتی ہے۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے نیا سودا، نیا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ خاندانی اجتماع ہو سکتا ہے، گھر میں کوئی شادی بیاہ، کوئی تقریب ہو سکتی ہے۔ اس وقت سورج جب 2nd ہاؤس میں آتا ہے تو تھوڑا سا زبان پہ کنٹرول رکھیے گا، ہارش ورڈنگ نہیں کرنا، کیونکہ یہ تھوڑا سا تلخ کر دیتا ہے۔ اس دوران بات چیت کا اثر معمول سے زیادہ ہوگا،
سوچ سمجھ کر بات کریے گا، فیملی میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو جائے، اس لیے اپنی لینگویج پہ بہت زیادہ غور کیجیے گا۔ اوور آل مالی لحاظ سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کینسر برج سرطان والوں کی، جن کے اپنے ہاؤس میں سورج آئے گا، فرسٹ ہاؤس، فرسٹ لگن میں۔ خود اعتمادی بڑھے گی، صحت بہتر ہوگی، شخصیت میں نکھار آئے گا، نئی نوکری، نیا کاروبار، کوئی اہم فیصلہ لینا ہے، یہ وقت اچھا ہے، لوگ آپ کی رائے کو زیادہ اہمیت دیں گے، لیڈرشپ کرنے کا موقع ملے گا۔ جو لوگ عرصے سے پہچان کے منتظر تھے، نیم فیم چاہتے تھے، ان کے لیے مہینہ خاص ثابت ہوگا۔ البتہ صحت کے حوالے سے سر درد یا آنکھوں سے متعلق کوئی معمولی سے مسائل کا سامنا آپ کو رہے گا۔ برج اسدلیو، آپ لوگوں کا اپنا پلانٹ ہے سن، اور آپ کے 12ویں گھر میں ٹرانزٹ ہے۔ روحانیت میں اضافہ، تنہائی اور اندرونی صفائی کی طرف آپ کا دھیان رہے گا۔ آپ اپنے اندر کی چیزوں کو صاف کریں گے، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، روحانیت کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، وجدانی صورتحال ہوگی۔ اس ٹائم پر سچے خواب آئیں گے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ بیرون ملک سے متعلق کوئی ویزا، امیگریشن یا اسٹڈی ابراڈ کا کوئی موقع سامنے آ سکتا ہے۔ نیند کے البتہ مسائل رہیں گے، بے چینی رہے گی۔ اس صورت میں آپ نے مراقبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے، دعاؤں کا سہارا لیجئے، زیادہ خرچ سے بچیے گا، کیونکہ 12واں گھر خرچے بہت کرواتا ہے، اور آپ کا اپنا رولر 12ویں گھر میں آئے گا تو خرچے بہت زیادہ ہوں گے، خاص طور پر دکھاوے کے لیے، یعنی کہ شو آف کرنے کے لیے خرچے ہو سکتے ہیں۔ کسی خفیہ دشمن یا پس پردہ سازش سے بھی ہوشیار رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے۔ ورگو برج سملا، ورگو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، کیونکہ 11ویں گھر کا سورج بہت فائدے دیتا ہے۔ گھر میں آمدنی اور خواہشات کی تکمیل پوری ہوگی، اچھی اپرچونٹی ملے گی، بڑے بہن بھائیوں سے، سینئر دوستوں کی طرف سے مدد ملے گی، سفارش مل سکتی ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے پروموشن یا بونس کے امکانات بنیں گے، سوشل نیٹ ورک سے فائدہ ہوگا، نئے فائدہ مند تعلقات بنیں گے، کوئی پرانی خواہش جو مہینوں سے ادھوری تھی وہ آپ کی پوری ہوگی، کوئی اولاد سے ریلیٹڈ کوئی خواہش تھی وہ پوری ہو سکتی ہے، تو بہترین وقت ہوگا آپ لوگوں کے لیے۔ لبرا برج میزان، لبرا آپ کے 10ویں گھر پہ سورج کا ٹرانزٹ بہت اچھا ہے، کیریئر کے لیے عزت میں اضافہ ہوگا، باپ یا اعلیٰ حکام سے فائدہ ہو سکتا ہے، ان کی حمایت مل سکتی ہے، نوکری میں ترقی، نیا عہدہ، کسی بڑے ادارے سے فائدہ، اپنا کاروبار، اپنا بزنس کرنے والوں کو شہرت، نئے کلائنٹس بنیں گے، حکومتی یا سرکاری معاملات میں کامیابی کے چانسز بھرپور بنیں گے۔ اسکارپیو برج اقرب، اسکارپیو آپ کے 9th ہاؤس میں سورج کا ٹرانزٹ بہت اچھا ہے، خوش قسمت رہیں گے، مذہبی سفر کریں گے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اسٹوڈنٹ باہر جا سکتے ہیں، مبارک لمحے ہوں گے، لمبے سفر، حج اور عمرہ زیارات کا موقع ملے گا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک داخلہ ہو سکتا ہے، اور باپ کے ساتھ تعلقات، یعنی کہ آپ کے فادر، آپ کے والد کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہوگا، ان کی صحت میں بہتری آئے گی، کسی روحانی استاد یا اسٹوڈنٹ یا گرو یا مرشد سے آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے، تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے، قسمت آپ کو بھرپور ساتھ دے گی، وہ تمام کام جس میں قسمت آزمائی ہو سکتی ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سیگیٹیریس برج قوس، سیگیٹیریس 8واں گھر ٹرانزٹ کر رہا ہے سورج آپ کے 8ویں گھر میں، یہاں خفیہ معاملات ہوں، وراثتی معاملات ہوں یا شریک حیات کے خاندان کی دولت سے جڑے مسائل ہوں وہ سامنے آئیں گے، اچانک تبدیلیاں، ملازمت میں تبادلے یا غیر متوقع مالی معاملات رہ سکتے ہیں، اچانک بڑا فائدہ یا اچانک نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم پر کوئی انشورنس، وراثتی یا ٹیکس کے معاملات بڑے اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، صحت کے معاملے میں احتیاط برتیے گا، خاص طور پر پرانی بیماریاں وہ لوٹ کر آ سکتی ہیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اس ٹائم پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے، حادثات سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور روحانیت میں دلچسپی ذرا زیادہ ہوگی، روحانی کاموں میں دلچسپی لیں گے اور یہی آپ کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو لوگ ریسرچ ورک کرتے ہیں ان کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکون 7ویں گھر میں سورج کا ٹرانزٹ جو ہے وہ شراکت داریوں اور کاروباری تعلقات میں بہتری لائے گا، شادی کے معاملات ہوں، خاص طور پر سنگل افراد کے رشتے کی بات چیت آگے بن سکتی ہے، نیا رشتہ سامنے آ سکتا ہے، البتہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو اپنے تعلقات میں ایک گرم جوشی نظر آئے گی،
اچانک اختلافات بھی ہوں گے اور اچانک چیزیں بہتری کی طرف بھی چلی جائیں گی، کیونکہ سورج تھوڑا سا غصہ ایگو بھی لے کر آتا ہے، تو آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے تھوڑے سے اختلافات کا سامنا بھی رہے گا۔ اسی طرح جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے لیے بھی تھوڑے سے احتیاط کی چیزیں ہیں۔ البتہ اگر آپ نیا فائنینسر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں، تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ عوامی سطح پر عزت بحال ہوگی، پہچان ملے گی، ڈیلی انکم میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں وسعت آئے گی، یہ چیزیں لگی رہیں گی۔ لیکن جہاں تک آپ کی اپنی پارٹنرشپ، چاہے آپ کی لائف پارٹنر ہے یا آپ کی ورک پارٹنر ہے، ان کے ساتھ تھوڑے سے ڈسپیوٹ آپ کے ہو سکتے ہیں۔ ایکویریس برج ڈلو ایکویریس آپ کے 6th ہاؤس میں سن کا ٹرانزٹ اچھا ہے، صحت کے حوالے سے بہت اچھا ہے، آپ کی صحت بہتر ہوگی، کوئی علاج معالج اچھا مل جائے گا آپ کو، قرضے کے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور آپ اگر کوئی قانونی کاروائیاں چل رہی تھی، کوئی عدالتی کیسز چل رہے تھے، اس میں بہتری کے امکانات ہیں، پرانی بیماری کا علاج مل جائے گا، اور حریفوں سے، دشمنوں سے آپ کو نجات مل سکتی ہے، ان پر برتری حاصل ہوگی، لیکن بہت زیادہ کام، سٹریس، بوجھ، ذہنی دباؤ محسوس کریں گے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں اچھی اپرچونٹی آئے گی، اور اس کے علاوہ کام میں ذرا دباؤ زیادہ رہے گا، تو کوشش کریں اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ پائسز برج ہوت پائسز 5ویں گھر میں سورج کا داخلہ بہت اچھا ٹائم ہے، اولاد کے حوالے سے، اولاد کنسیو کرنے کے حوالے سے، اولاد کی جانب سے کوئی خوشخبری، اولاد کی شادی، اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بہتری کا ٹائم ہے۔ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں، لو لائف ان کی شاندار رہے گی۔ تعلیم کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھا وقت ہے، کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ امتحانات ہیں یا کوئی مقابلہ، اس میں کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے اچھا وقت ہے۔ اولاد کی خواہش رکھنے والوں کے لیے بہت اچھا وقت ہوگا۔ جو لوگ کریٹیو کام کرتے ہیں، آرٹ سے جڑا کام کرتے ہیں، یا شوبز سے جڑا کام کرتے ہیں، ان کے نئے کانٹریکٹ بنیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں کوئی خوشگوار وقت لمحہ آ سکتا ہے، تو یہ وقت آپ کو بہت فائدہ دے کر جائے گا پائسز والوں کو۔